بچے نے جواب میں یہ کہا کہ آئی ایم مینٹلی ریٹارڈیڈ، میں ذہنی طور پر معذور ہوں۔ دوسروں کی جو رائے ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے اینڈ دیٹ از نن آف یور بزنس۔ اور اگر انہی رول ماڈل کی طرف سے بچے پہ ایسے جملے کوسے جائے، جملے ایسے دیے جائے یا ان کے کانوں پہ ایسے الفاظ پڑے کہ وہ الفاظ ہی ڈی موٹیویٹنگ الفاظ۔ ایک اسکول میں ایک بچہ تھا، اپنی کلاس میں وہ بہت زیادہ گمسم رہتا تھا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، ٹیچر سے بھی بات نہیں کرتا تھا، ایوائڈ کرتا تھا۔ ایک دن اسی اسکول میں ایک ٹیچر آیا اور وہ نیا ٹیچر تھا، تو اس ٹیچر نے باری باری سارے بچوں سے سوال پوچھ لیے، انٹروڈکٹری سیشن تھا ایک، تو اس بچے کی باری آئی۔ تو اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے پہلے ایک نظر اس ٹیچر کو دیکھ لیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ ٹیچر فوری طور پر سمجھ گیا، اور ایک عقل مند، بہترین اور زبردست ٹیچر یہی ہوتا ہے کہ اس بچے کی ایک ہلکے سے اشارے کو بھی سمجھے۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے دوبارہ انسسٹ کیا کہ بیٹا بتاؤ کیا نام ہے، آپ کیا کرتے ہو، کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے، اس کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچے نے جواب میں یہ کہا کہ آئی ایم مینٹلی ریٹارڈیڈ، میں ذہنی طور پر معذور ہوں۔ یہ جملہ اس استاد کے لیے بالکل وہ ایک دھماکے کی طرح اس کے کانوں پہ لگا کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ذہنی معذور ہو، مینٹلی ریٹارڈ ہو؟ اس نے کہا کہ سب کہہ رہے، ٹیچرز بھی کہتی ہے، ساتھ کلاس فیلوز جو ہے یہ بھی کہتے ہیں، ایون کہ گھر جاؤں تو پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ تم نکمے ہو، نکٹو ہو۔ تو میں ذہنی معذور بندہ ہوں، بچہ ہوں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو استاد نے اس بچے کو ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ تھا کہ someone opinion of you does not have to become your reality۔ کبھی بھی کسی کی رائے کو اپنی حقیقت مت بناؤ۔ دوسروں کی جو رائے ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے and that is none of your business۔ your business is your own personal development۔ That's it۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ استاد اس بچے کی زندگی میں نہ آتا تو اس بچے پہ تو یہ چاپ لگ چکا تھا کہ یہ ذہنی معذور بچہ ہے، اور بچے نے اس کو اپنی حقیقت بھی مان لیا تھا۔ اب آتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے پہ اور ہمارے پاکستانی اساتذہ کی طرف۔ میں خود ایک تعلیمی ادارہ چلاتا ہوں، اور یہاں پر میں جب ہائرنگ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں استاد کی کس طرح کی اسکروٹنی کرتا ہوں اور کس طرح کی چیزوں سے استاد کو گزارتا ہوں۔ ایٹ دی اینڈ مجھے پتہ چل جاتا ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ استاد ٹیچنگ لائق ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے یہ استاد یا پھر ہمارے والدین بھی اس میں شامل ہے، ہم دن میں اس طرح کتنے جملے ایسے اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ بچہ اس کو حقیقت ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کے جو انیشل سٹیجز ہے اس میں بچے کا جو رول ماڈل ہے یا والدین ہے یا پھر استاد ہے، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور اگر انہی رول ماڈل کی طرف سے بچے پہ ایسے جملے کوسے جائے، جملے ایسے دیے جائے یا ان کے کانوں پہ ایسے الفاظ پڑے کہ وہ الفاظ ہی ڈی موٹیویٹنگ الفاظ ہو، تو وہ بچہ ظاہری بات ہے اس کو اپنی حقیقت ہی سمجھے گا۔ یہاں پر ایک اور مثال کے ساتھ آپ کو یہ بات وضاحت کرتا چلوں، مزید کلیریفائی ہو جائے گا کہ جب افریقہ میں ایک جنگل میں جب کچھ جنگلی ایک جگہ سے درخت کو کاٹتے ہیں تو وہ اس درخت کو کاٹتے نہیں ہیں، وہ ہٹاتے وہاں اس درخت کو اس طرح ہے کہ وہ اس درخت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہر روز جاتے اور درخت کو گالی دینا شروع کرتے تھے، اس درخت کو کوستے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ درخت خود بخود مرجھا جاتا ہے۔ تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو پھر بھی کچھ ہمارے ایموشنز ہیں۔ ایموشنل سیفٹی بچے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے والدین کی، کہ بچے کو کم از کم ایک ایموشنل سیف انوائرمنٹ اس طرح دوں، کیونکہ بچہ اگر فرض کرے اس طرح ایموشنل سیف انوائرمنٹ میں میرے ساتھ رہے گا تو اس کا مجھ پہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا، جو کورٹیسول کا لیول ہے وہ نارمل ہوگا، اور جو اگر فرض کرے نارمل نہ ہوا، جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے ہمارا، جو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو فوکس اور پرابلم سالونگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر بچہ خوف میں نہیں رہے گا اور اگر اب بچہ ایموشنل سیف رہے گا تو تب یہ ہمارا بچہ
ذہنی طور پر فوکس اور پرابلم سالور بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے ضرور اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کیجئے کہ کیا میرے الفاظ کی وجہ سے، میرے جملوں کی وجہ سے میں اپنے بچے کی خود ذہنی اذیت کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہوں۔